السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الخالق درویش اور انٹرویوز کئی اچھے آپ کے سامنے کر کے رکھے۔ حال ہی میں ایک انٹرویو میرج بیورو والوں سے کیا تھا۔ وہ لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ میں نے سوچا کہ کسی اور میرج بیورو پہ بھی وزٹ کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس پروفیشن کو کیسے چلایا جاتا ہے، کیا اس کے پلس مائنس ہیں، کیا کیا اس کے اندر اس کے کام کے طریقہ کار ہیں۔ آج ایک اور میرج بیورو کو وزٹ کیا اور اس میرج بیورو کا نام ہے بندھن میرج بیورو، بندھن میرج کنسلٹنٹ ہیں جی یہ، اور یہ میرج بیورو چلا رہے ہیں جناب آصف جاوید صاحب۔ آصف جاوید صاحب شہر کی ایک علمی شخصیت ہیں، ان سے تعارف تو بہت پرانا ہے اور ان کی علمی گفتگو سننا، ان سے علمی ڈسکشن کرنا، اس کا موقع تو بہت بار ملا، لیکن ان کی میرج کنسلٹنٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ آج ہی پہلی بار بات ہوگی۔ تو جناب آصف جاوید صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ آپ ایک بڑے اسکالر ٹائپ انسان ہیں، آپ نے کیسے اس پروفیشن کا انتخاب کیا؟ آپ نے کئی کام اور بھی ٹرائی کیے، کون کون سے کام آپ میرج کنسلٹنٹ بننے سے پہلے آپ کرتے رہے؟ مناسب سمجھیں تو بتا دیں۔ جی، میں اپنی ابتدائی زندگی جب سے 96 میں جب تعلیم سے میں تقریباً فارغ ہوا تو اس وقت جنرل آرڈر سپلائی کا کام میں نے کیا، وہ میری زندگی کا پہلا کام تھا، اور چکوال سیمنٹ کے ساتھ میرا بیسیکلی کام تھا۔ پھر اس کے بعد ٹیچنگ کے شعبے میں آیا، کچھ عرصہ ٹیچنگ کرتا رہا، پھر باہر چلا گیا، وہاں 9 سال میں نے ایز اے الیکٹرو مکینیکل کانٹریکٹر شارجہ میں کام کیا، اور اس کے بعد یہ کام پچھلے 5-6 سال سے میں یہ کر رہا ہوں، اور سوسائٹی کے اندر ایک نیا معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہی ایک بنیادی کڑی ہوتی ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی ایک نیا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ 5-6 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، تو 5-6 سال بھی ایک قابل ذکر تجربہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو سابقہ کام کیے ہیں، کیا ان کا کسی انداز میں بینیفٹ آپ کو اس کام کے اندر مل رہا ہے؟ جی بالکل، جو میری ٹیچنگ کی لائف تھی اس میں پڑھنا پڑھانا میرا ایک ذوق ہے، شوق ہے، شروع دن سے انہی چیزوں پہ میں توجہ دیتا رہا۔ تو سوشل سائیکالوجی اور یہ ساری چیزیں معاونت انہوں نے کی جب میں ٹیچر تھا، اور اس کام میں آ کے تو پریکٹیکلی مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ کام معاشرہ کس طرح چلتا ہے، معاشرے کے رسم و رواج کیا ہیں، اور وہ کس طرح لوگ سوچتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آپ ایک ماشاءاللہ بڑی فلسافیکل سوچ رکھنے والے انسان ہیں، تو بعض اوقات ایک زیادہ پڑھا لکھا بندہ یا زیادہ علمی باتیں کرنے والا بندہ، کیا اس کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے عام لوگوں کے اندر؟ جی یقیناً پریکٹیکلی کاموں میں تو انسان کا رویہ وہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جو میری اپروچ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جہاں بھی بات کی جائے اس کو سادہ سلیس انداز میں سمجھایا جائے بات کو، تو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ ٹیچر بھی تھے، آپ بہت علمی گفتگو کیا کرتے تھے،
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہیں وہ سم ٹائم یہ سمجھیں کہ آپ ان کو لیکچر دے رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عجیب گھسی پٹی روایات اور رواجوں میں پھنسا ہوا ہے، تو کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے سمجھانے کی۔ یہاں پہ آپ کی اسسٹنٹ بھی موجود ہیں، تو انہوں نے اس بات کی اجازت تو نہیں دی کہ کیمرہ ان کی طرف کیا جائے یا ان کا نام بھی لیا جائے؟ تو میں ان دونوں چیزوں کا کے بغیر ان سے ایک سوال کروں گا، کیوں جی، کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے، کبھی آپ نے محسوس آپ کو ہوا ہو کہ یہ کلائنٹ سے بات کرتے کرتے لیکچر دینا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ اکثر ہوتا ہے، کافی اکثر ہوتا ہے ایک کرے دیں گفتگو۔ یہ، ہاں کافی ان کا ایک تو دیکھیں نا، جو بندے کا نالج ہوتا ہے، جس بندے کے پاس جو چیزیں ہیں، بندہ ان کی غیر ارادی طور پہ بندہ ان کی نمائش، ایگزیبیشن شروع کر دیتے ہیں۔ آپ چونکہ شاید یو ور بورن ٹو بی اے ٹیچر، یو ور بورن ٹو بی اے رائٹر، تو کیا کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے غلط پروفیشن کا انتخاب کر لیا ہو؟ جی بالکل نہیں۔ جو یہ پروفیشن ہے یہ بائی چائس ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک نئے معاشرے کی بنیاد صحیح اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے رکھ دی جائے تو وہ معاشرہ پھلے پھولے گا، اور جو ایک ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اسلامی معاشرہ ہو اور اس کے اندر کچھ احساس بیدار ہو جانے چاہیے، تو یہ تو آپ کا ایک ہے نا، یور پوائنٹ آف ویو، یور پرسپیکٹو، لیکن ایک ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں کہ جو کہہ لیں کہ کسی کی عقل سے اوپر ہی گزر جائے، اگرچہ آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ بڑے سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یہ دیکھا ہے، اپنے معاشرے کا رویہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کہیں پہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ پہ اپنا نالج جھاڑ رہا ہے، مجھے لیکچر دے رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میری جو انا ہے، میری جو ایگو ہے، وہ اس سے ہرٹ ہو رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو آپ ان 5 سالوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس درجے کی ایکسیپٹنس یا سکسیس ملی ہے؟ جی الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر چونکہ جدید ٹولز کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا، فیس بک پیجز کے ذریعے سے ایس ای ایم اور ایس ای او ورک کے تھرو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرنا، پھر لوگوں نے بہت ہی اچھا ریسپانس دیا، میری توقع کے خلاف۔ میں جتنا نہیں سوچ رہا تھا اس سے زیادہ مجھے ریسپانس ملا۔ آپ نے بڑی شاندار بات کی ہے، بڑی شاندار بات آپ کے اپنے کی ہے۔ آپ کو چونکہ اس شعبے کے اندر عموماً وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی قابل ذکر تعلیم نہ ہو، وہ اس طرح کے شعبے کے اندر ہیں۔ اس کے بالکل برعکس آپ وہ ہیں جن کا بڑا وسیع مطالعہ ہے، بڑا اچھا ویژن ہے، اور آپ اس انداز کے اندر جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی اہلیت، صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں رکھتا۔ تو اس کا ایڈوانٹیج ملنا، یہ تو بڑی کمال کی بات ہے آپ نے کی ہے، اور یقیناً اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کو ملنا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ کام تو پھر کہلوائے گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تو کیا آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہی کیوں نہ بن جاتے، بجائے اس کے کہ کوئی آپ میرج کنسلٹنٹ بن جاتے، اگر آپ کو ایکسپرٹیز حاصل ہے، جو کہ آپ کو حاصل ہے۔ ہمارے کوئی بھی بزنس تھنک گلوبلی ورک لوکلی، جو کام ہے وہ مقامی ہی اچھا لگتا ہے، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہم اپنی اگر سروسز دیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ڈیجیٹلی چیزوں کو لیں۔ اور یہ رشتوں کا کام ہر ڈیجیٹلی پاسبل بھی نہیں ہوتا، گھر کا وزٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، گھر والوں کو دیکھا جاتا ہے، ذہنی امانگی کو چیک کیا جاتا ہے، دو فیملیز آپس میں راضی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں لوکلی اگر کی جائے اور پریکٹیکل اس کے اندر شرکت جب تک نہ ہو
یہ چیزیں تو ممکن یہ آصف جاوید صاحب ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی توپ سے کا ایک محاورہ سا بنا ہوا ہے کہ توپ سے آپ مکھی مارتے ہیں. جب آپ وسیع پیمانے پہ بڑی کمپنیوں کے لیے ہائی رینکنگ پروفیشنلز کے لیے جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اہلیت رکھتے ہوں تو پھر آپ نیچے یہاں پہ آ کے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو پھر کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کسی وقت آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ جو ہیں وہ اپنی بڑی صلاحیت سے بہت چھوٹی چھوٹی استعمال جو ہے چھوٹی معمولی یوٹیلائزیشن آپ کر رہے ہیں؟ عبدالخالق صاحب، میں آپ کے حسن زن کی تعریف ہی کر سکتا ہوں. میں اتنا بڑا بھی آدمی نہیں ہوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اتنا قریب سے اور اتنا زیادہ جانتا ہوں، لیکن اندھوں میں کانا راجا سمجھ لیں. آپ ایک اپنی بہت ضرورت کے اچھے تحت آپ ایک چونکہ آپ ٹیچنگ کرتے رہے، آپ بہت اچھے ٹرینر آپ ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اتنی شاندار ہے، آپ اتنے بہترین طریقے سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بات سمجھانے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکس پھر آپ نے ٹرینر بننے کی طرف بھی نہیں کبھی سوچا کہ آپ ایک ٹرینر بن جائیں؟ عبدالخالق صاحب، بالکل صحیح آپ نے کہا. آ، اگر معاشرے کو سکھانا ہو کچھ، تو سب سے پہلی جو سیڑھی جہاں سے معاشرہ اپنی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ چیزوں کو اگر اسٹریم لائن کیا جائے، سمجھایا جائے لوگوں کو، تو میرا خیال ہے یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے. چلیں جی آصف جاوید صاحب، اب باقی ساری آپشنز کو آپ کی شخصیت کو پیچھے رکھتے ہیں، اب آپ کے پروفیشن جو آپ کا موجودہ پروفیشن اس پہ آ جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا لوگوں کی شادیاں ٹائملی ہو رہی ہیں یا تاخیر کا شکار ہیں، یا آپ کے ہاں جو لاگ پڑی ہوئی ہے، جو ایک آپ کے ہاں ہر ایک بیورو والے کے پاس، ہر ایک کنسلٹنٹ کے پاس ایک طویل فہرست ہوتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے جو ہے کہہ لیں کہ اس کے اندر سے آپ جو ہیں پروفائلز ہونے کے بعد ڈیلیٹ کر رہے ہیں، یا یہ کام آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے اندر جو ہے پریشانی ہے، رکاوٹ ہے؟ ویل، عبدالخالق صاحب، آپ کی ایک بات جو ہے میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ اکثر لوگ بیورو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے درست نہیں ہے. یہ کنسلٹنٹ کا جواب ہے. ہم مشیر ہیں، لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ لا کے اندر بھی اسی طرح ہے اور ہمیں پریکٹیکلی بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. اب دوسری چیز جو آپ نے ذکر کیا، لوگ اپنے مصنوعی معیارات کی وجہ سے چیزوں کو لیتے ہیں، جس کی وجہ سے خواہشات بہت بلند ہوتی ہیں، اور حقیقت میں چیزیں تھوڑی کم معیار کی ہماری سوسائٹی ہے، اور اپنے معیار کے مطابق اگر ڈھونڈیں تو بہت زیادہ رشتے ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ نفسیات، معاشرتی نفسیات کو سمجھنے کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ کامیابی ملی ہے. نہیں، چلیں اس میں تو ہر ایک اب یہ سوال میں اب اس آپ کا پرٹیکولر نہیں اب کرتا، میں ڈفرینٹ انداز کے اندر اسی سوال کو رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کی شادیاں بر وقت ہو رہی ہیں، تاخیر کا شکار ہیں، بہت تاخیر کا شکار ہیں؟ میرے خیال کے مطابق ہماری سوسائٹی میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں وقت سے پہلے، یعنی شروع میں کم عمری میں شادی ہوتی ہیں، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ تعداد بھی بہت ہی کم ہے کہ جن کی شادیاں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں. اکثر لوگوں کی شادیاں بر وقت ہوتی ہیں، یعنی 25 سے 30 سال کے درمیانی عرصے میں ہو جاتی ہیں. 25 سے 30 سال کی عمر میں ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے؟ جی، اور لڑکے کی بھی. اور لڑکے کی بھی؟ اچھا، تو کتنی آپ کے خیال میں اپروکسیمیٹلی کتنی تعداد ہوگی ان لڑکیوں کی جو کہ اب خواتین بن چکی ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو عمریں ہیں وہ نیئر 40 ہیں. تو کیا ایسی لڑکیوں کی قابل ذکر تعداد ہمارے معاشرے کے اندر ہے؟ جی، بہت کم ہے. بہت کم ہے. تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگوں کی شادیاں، بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی شادیاں زیادہ تاخیر کا شکار ہوتی ہوں، شادیاں ٹائملی ہو جاتی ہیں. جی، ہو جاتی ہے. تو جبکہ جو دیگر
ہیں کنسلٹنٹس ہیں، میرج کنسلٹنٹس ہیں، اور مجھے کئی ایک سے بات کرنے کا موقع ملا۔ پھر چونکہ ہم میڈیا سے منسلک رہتے ہیں، پرنٹ ہے، الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ سارے چلا چلا کے بتا رہے ہیں کہ شادیاں بہت تاخیر کا شکار ہیں، ٹائملی بھی ہو جاتی ہیں، وقت پہ بھی ہو جاتی ہیں، لیٹ ہونے والی شادیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ یقیناً یہ بات آپ اگر اس کو اس انداز سے لیں کہ فرض کریں کہ ٹوٹل آبادی 100 کی ہے، تو 70 سے زائد شادیاں اپنے وقت پہ ہوتی ہیں، اور 30 میں مختلف وجوہات کے تحت کچھ خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، شادی تو ہو جاتی ہے وقت پہ، اور کچھ مرد حضرات اپنی میل فائنینشیل لائف میں کامیاب نہیں ہوتے، اور ہمارا چکوال کا بالخصوص معاشرہ جو ہے، اس کے اندر اپنا ذاتی گھر نہ ہونا، فائنینشلی سیٹ نہ ہونا، سرکاری ملازم اگر ہو تو پھر تو اس کی شادی لیٹ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہماری اجتماعی سوچ ہے اس کے مطابق اکثریت کی شادی تو بر وقت ہوتی ہے۔ اچھا جی، لیکن دوسری جی جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ پیچھے لیٹ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر مرد، ان کا سامنے آ جاتا ہے کہ یہ لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو خواتین جن کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے، لوگ، ان کے بھائی، ان کے والدین یہ اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو سامنے لائیں، وگرنہ یہ مسئلہ بھی مشکل بھی حل ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ سوال میں ان سے کروں گا جو آپ کی اسسٹنٹ ہیں، ان کو دکھائے بغیر، ان کا نام لیے بغیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ خواتین ہی گھروں میں یہی جاتی ہیں، گھروں کے اندر تو میکسیمم وزٹس انہیں کی ہوتی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسی خواتین کافی تعداد میں ہیں لڑکیاں کہ جن کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں؟ میں بعض رچالیاں تھوڑا پنجابی سر میں پنجابی تو چنگی سمجھ آتی ہے، ہڈو چنگی گل سمجھ آتی۔ سب تو زیادہ مسئلہ خواتین وچ پڑے، مسئلہ سامنے یہ آتا کہ لڑکی دا قد چھوٹا، لڑکی موٹی ہے، ساولے رنگے دی ہے، یعنی کہ کالے رنگے دی ہے، تو لڑکے والے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بھئی گوری چٹی ہوئے، اچھی لمبی ہوئے، خوبصورت ہوئے، کم عمر دی ہوئے، فیملی گھٹ ہوئے۔ اتنے خواتین دے بڑے مسئلے بنتے ہیں، جنہاں دے قد چھوٹے ہونے، جنہاں دے رنگ ساولے ہونے، بڑے مسئلے آ رہے ہیں۔ مرداں وچ بھی کافی سارے مسئلے آ رہے ہیں۔ ایک خواتین کے بارے میں اور یہ بتائیں کہ یہ کیا جو باتیں آپ نے گنوائی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا ہے سمجھانے کا طریقہ، تو کیا ان کے علاوہ کچھ جو سٹیٹس ہے فیملی کا، مال و دولت کا، کیا وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے یا صرف اس کی لک جو ہے؟ نہیں، کافی سارا جڑا اج کل دا دور پہ چلتا زمانہ ساڈا، اس ویکھا ویکھی بن جاتا ہے۔ لوگ سامنے تکے نے اچھا گھر ہوئے، خوبصورت ہوئے، سٹینڈر ہوئے، رشتہ دینے والے نے بھی مسئلہ ہوتا تو رشتہ کرنے والے نے بھی دونوں پارٹیاں پارٹیاں دا نظر ایک دوجے دی دولت تے ہے، دولت ہے، گھر گھر ہے، ہے، چٹے گڈیاں رنگت ہیں، ہے، سفید رنگ ہی زمانہ، سفید رنگت تعلیم کا بھی کوئی ہے؟ تعلیم کا بھی ایشو بنتا کہ لڑکی کے بارے تعلیم ہوئے، کم از کم 16 جماعتاں، لڑکا 10 پڑھے وا پھر بھی 16، لڑکا 12 پڑھے وا پھر بھی 16 تو تھلے تو ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں۔ تعلیم دا ذکر تعلیم کافی ہوندا، تعلیم کا ذکر سب تو 16 جماعتاں دا ذکر اکثر بہت ہوندا زیادہ، یا ہر جگہ ہوندا۔ ہر جگہ یہ سوال تعلیم تے کے بارے۔ پیسیاں دی بھی گل، جیڑا گھر وچ گڈی کھلی بھی ہاں ہے، جی۔ صوفے شوفے فرنیچر چنگا پے وا کچن، یہ گلاں جی کیا سب تو زیادہ اہمیت سب تو ہے؟ زیادہ ہے، سب تو زیادہ ہے۔ گھر کے جا بہنا برا کے جے، والدین کے کرے نے، سٹیٹس سٹینڈرڈ سب کوئی تکے نے، پھر فیملی کم ہوئے،
ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਸੰਦ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਪਸੰਦ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਬਈ ਇੱਕ ਦੋ ਭਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੱਸੋ ਵੀ 4 ਭੈਣਾਂ 4 ਭਰਾ ਅਖੇ ਸਨ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕरेंगे। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਾਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੋ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਟੁੱਟਣਾ ਪੋਸੀ, ਇੰਜ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣਾ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਿਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕरेंगे। ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਝੂਠ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ झूठ बोलने का रिवाज बहुत ज़्यादा सिर्फ औरतां च या मर्दां च भी बोले? मर्दां भी है जी, झूठ बोलने का रिवाज तो माशाल्लाह दोनों में है। अच्छा, तो कितना राई का पहाड़ बना छोड़ दें झूठ वधा के हकीकत जेह्ड़ी दौलतमंद बनने की कोशिश करते हैं, भाई मेरी इतनी जमीन ते मेरे हर मामले तालीम के मामले तालीम दे तो अपनी मालो दौलत के बारे अपनी सारी चीज़ां गल्लां दे बारे च झूठ, उमरां दे बारे च उमर दे बारे च झूठ, उमर दे बारे भी झूठ, तालीम उमर खास कर पैसा, खास करके लड़के वाले जेह्ड़े ना बई साडे असी बड़े बड़े घराना अमीर ते बड़े साडे सारे आला ओहदे तो झूठ का मुकाबला तो नहीं कदा ही हो जाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक दफ़ा हांगकांग वैसे लड़का वो गया और उन्होंने कहा कि हमारे लड़के की कोई उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, बस 27-28 साल हो गई। लेकिन जब सामने आए मौसूफ तो पता चला कि वो बुज़ुर्ग थे और वो हांगकांग में भी सेटल नहीं थे। अच्छा जी, अच्छा, उन्होंने लड़का बना के पेश किया था हालांकि वो बुजुर्ग लगते सन, जवान अच्छा 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 ओए 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 ओए, वो तो फिर मतलब इंज लगते सन। पहली शादी सी उन्होंने जी, पहली शादी। अच्छा, झूठ की वजह से कितने अच्छा अच्छा, फिर एक गल है, अगर इतने ज्यादा बंदा झूठ बोलता तो क्या जिसले गल तो खुल ही जाती है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा जी, फिर वो शर्मिंदगी नहीं उठानी पौंदी हाँ जी, शर्मिंदगी या कुछ फायदा होता? वैसे एक गल है, झूठ बोलने का फायदा भी होता कोई? एक्चुअली जिहड़े अक्सरीयत है वो तो सच बोलती है। अक्सरीयत अगर तुसी कहो कि 10 बंदे 10 तो 7 बंदे सच बोलते हैं, लेकिन 3 बंदे जिहड़े अपने अंदर नाअहली समझते हैं कि साडा काम नहीं होने लगा, तो वो फिर देसी घी और डालडा मिला लेते हैं। अच्छा जी, खातीन जब बैठती हैं एक दूसरे के सामने तो क्या फिर खूब मुकाबला नहीं होता झूठ झूठ का? हकीकत जिसले सामना होंदी है ना, तो उसी जेह्ड़े पढ़े लिखे हुए लोग होन समझने वाले, उन्हें तो अंदाजा होंदा भी सच की है तो झूठ की है। या असी हुण वेखो जेह्ड़ी सानूं गल दस्से ने असी रिश्ता करने हैं, जेह्ड़ी हकीकत बन के तकींदी है, समझ आ जांदी है, उन्हें नखी होंदा जिसले बंदे नाल गुफ्तगू बंदा करेंदा, घंटा बंदे नाल महफल मरेंदा, तो काफ़ी सारियां गल्लां जेह्ड़ियां वो वाज़िया हो जानियां, समझ आ जानियां कि अगला बंदा केह् चीज़ है। हालांकि झूठ की कोई बुनियाद कोई नहीं, झूठ छप ही नहीं सकता, उसी वेले काफ़ी सारियां चीज़ां सामने आ गईयां। ये दसो जिहड़ा ये मजहबी मजहब और फिरकावारीयत, ये भी रिश्तियां दे बने में रिश्ते टुटते हैं या इस वजह तो बनते हैं, या इसका भी कोई अमल दखल है? असल अमल दखल रिश्तियां दे बारे च, मजहब दे बारे च काफ़ी सारा। अच्छा जी, तुसी दस्सिया कि वड्डे मैन दसो 4-5 गल्लां सब तो ज़्यादा जिन्हां ते जोर दिता जाता, लड़की वाले किहड़ियां 5 गल्लां लाजमी अपने बेटी दे शौहर देखना चाहते हैं? ऐसी 5 गल्लां किहड़ियां सब तो ज़्यादा अहम? वैसे तो होनियां बहुत सारियां, अहम तरीन जिहड़ी गल्लां ना
जिन्हां दे बारे च आखदे न बई ये अगर ना होई तो असी रिश्ता कोई नहीं करना। दसो रिश्ता नहीं करना, ऐसी गल्लां बई जिन्हां दी वजह तो जी शर्तां शराइत जी। है शर्तां सब तो ज़्यादा शरत जिहड़ी बनदी है, शरत तो साढ़े साथ होनी नहीं चाहिए किसी पल्ले भी, ना लड़के वाले की तरफों तो ना लड़की वाले की तरफ। शरत फजूल है, अगे बन के फैमिली खराब होती है, लड़की वाले भी तो लड़के वाले भी। पहली गल तो ये करसा। दूजी गल जिथे रिश्ता बनना जुड़ना वाली गल होंदी है, लड़की वाले उत्था मिलना हो गए ने, लड़के तक ने, लड़का खूबसूरत है, घर अपना, फैमिली घट है, नौकरी है, आमदन ज्यादा है, अच्छा दो चार आमदनी रिश्ते हैं, क्यों जी आमदनी बहुत कलीदी किरदार अदा बहुत करती ज्यादा है। है। नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि लड़का ही खूबसूरत हो। खूबसूरत है अच्छा ये पहली गल है। जी, ये पहली बात है। ओके ओके वो यानी- लड़का भी चिट्टा हो गए, हाँ, काला लड़का भी ना हो, सफेद रंग का हो, मोटा भी ना हो गए, हाँ। निके कदा वाला भी ना हो वजन गए। कम हो, स्मार्ट हो, ठीक है। अच्छा लुक, ये सारी चीजें तो आ जाती है ना लुक में, हाँ जी, कि लड़के की लुक बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर लड़के की लुक पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता तो लड़की का तो और भी ज्यादा एहसास मामला हो जाता है, ला सही है। और और भी ज्यादा एहसास हो जाता है। दूसरी चीज उसकी तालीम। अच्छा तालीम भी पहली 5 अहम तरीन चीजों में शामिल है। शामिल है। ओके जी, तालीम, लुक हो गई, तालीम हो गई, जात बरादरी। अच्छा ये भी पहली 5 चीजों में शामिल है। बल्कि आप ये पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या लोग अपनी जात बरादरी सही बताते हैं? अक्सर झूठ बोलते हैं जो ज्यादा दस्तकार लोग हों। और अगर अक्सर वो झूठ बोलते हैं तो फिर इसको शामिल भी रखते हैं हर सूरत, झूठ भी बोलना है, शामिल भी रखना है। मसलन कौन सी बरादरियां बहुत पसंद की जाती हैं? जात बरादरी अक्सर चूँकि हमारे माशरे की जो इलीट क्लास समझी जाती है, एक्चुअली है या नहीं है वो एक बात अलग है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़मींदार होना, काश्तकार होना एक फ़ख्र की बात है। और सारे लोग वही तो क्या काश्तकार जमींदार अलग अलग होते हैं? सेम। नहीं, मैंने ये सुना है काश्तकार छोटी जमीन वाले को कहते हैं, जमींदार बड़ी जमीन वाले वो को। जागीरदार आप कह सकते हैं जो इस एरिया में नहीं है। अच्छा 5 चीजें बता रहे थे आपने, जात बरादरी बताई, आपने लुक बताई और आपने तालीम बताई, 3 चीजें। फिरका ये भी अहम तरीन बातों में शामिल है। बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ शिया सुन्नी की तफरीक बहुत ज़्यादा। अच्छा एक तो शिया सुन्नी हो गया, तो क्या शिया के अंदर भी फिरके तो हैं, सुन्नियों के अंदर भी फिरके हैं, तो वो भी इतना ही अहम समझे जाते हैं या उस पर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं? भाभी माशरी घाट भाभियाँ लोग नहीं जो पसंद अभी आजकल एक नया मसला चला है मुकल्लद और गैर मुकल्लद का, लेकिन वो बहुत कम लोग एतराज करते हैं। मेन सुन्नी शिया, मेन सुन्नी सुन्नी शिया। अच्छा जी आपने बताया तालीम, लुक, आपने जात बताई, आपने फिरका बताया। और फिर अगर सरकारी मुलाजिम है, हाँ जी, कारोबार में एक आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर, तो वो इतना अहम नहीं है जितना पुलिस का सिपाही हो या आर्मी। 50-60 हज़ार इनकम वाला सरकारी मुलाजम जो है, एक टीचर हो, जी तो वो ज्यादा अहम हो जाता है। जी, ताकि बंदी बंधाई जो आमदनी है जी वो 1 महीने के बाद घर में आ जाए। जी कारोबार में तो कभी तेजी है कभी मंदी है, तो आपने ये चीजें आपके नजदीक जो हैं, लुक है, आमदनी है, फिरका है, जात बरादरी है, तालीम है और जाती घर। जाती घर हो। अच्छा ये जाती एक बात है, किराएदारों को लोग क्यों जी बेटी देना पसंद नहीं करते? जी किराएदारां नहीं देंगे, कोई दूर दूर इलाके दे होंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग धोखा भी बहुत अच्छा ज्यादा ये करते हैं। एक तो बड़ी अहम बात को हम नज़रअंदाज कर गए, उस पर बात कर लेते हैं। तो अच्छा मकामी जो लोग हैं, क्या सारों के अपने मकान होते हैं और जो किराएदार हैं सारे बाहर के आए हुए हैं? क्या ऐसे होता है? जिकड़ चकवाल का इलाका इसी तुसी गप्पू रोड बार दे, मगी रोड हो गया, फैसल कानूनी हो गया, अशरफ टाउन हो गया। मेन बात गल है अभी मकान अपना होना चाहिए। अपना मकान में तो अच्छा। ऐसी बहुत अच्छी गल होगी। अच्छा किराएदारों के लिए बहुत मुश्किल है। किराएदार बेचारे मैं इसमें एक
یہ ذہنیت کیوں ہے؟ نہیں وہ تو بعد میں ہے نا. اس میں ذاتی مکان والی جو شرط ہے نا ہاں جی کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ شرط ہے کیا بڑی پہلی بات بڑی یہ ہے. حصہ وہ تو بعد میں جاتے ہیں نا کہ کون سی شرط کیوں ہے وہ تو بعد میں جاتے ہیں. یہ جو شرط ہے نا ہاں جی کہ اگر ہمارے پاس 100 رشتے آتے ہیں جی اور ان میں سے 10 کرایہ دار ہیں جی. تو ان کی پھر شاید 10 سال بھی شادی نہ ہو. اچھا مطلب یہ کہ کرایہ دار کی شادی نہیں ہوتی. اور اگر کوئی بندہ یعنی کوئی معزز آدمی کوئی قدر آسودہ آدمی یعنی اگر اس کو رشتہ ملے گا بھی تو غریب ترین گھروں سے ہی ملے ہاں گا جی بالکل. یا اپنے کرایہ دار جو خود کرایہ دار ہو. ہاں کرایہ دار لیکن کرایہ دار بھی ترجیح دے گا کہ اس کا اپنا مکان ذاتی گھر والا. تو گویا اہم ترین جو شرائط ہوتی ہیں یہ ان میں شامل ان میں سے اپنا گھر ہونا بھی لک ہونا تعلیم ہونا فرقہ ہونا اچھا جی اور ذات برادری ہونا اپنا گھر ہونا. تو یہ ساری باتیں تو پھر اگر اتنی کڑی شرائط دونوں اطراف سے رکھ دی جائیں تو پھر شادیاں لیٹ ہونا تو پھر آٹومیٹک ہی پھر تو یہ ساری باتوں کا فطری نتیجہ نکلتا ہے. نہیں اصل میں ہم جس چیز کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہاں جی کہ میرج کنسلٹنٹ سے وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جو ہائی اسکائی وشز رکھتے ہیں یعنی آسمان کو چھوتی ہوئی خواہشات. دونوں باتیں ایک تو یہ ہو گئی اور ایک اور بھی ہے کہ جن کو مل نہ رہا ہو یعنی جن کے قریب ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں پچھڑے ہوئے لوگ ایک بچھڑے ہوئے پیچھے رہ جانے والے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ ان کو بغیر کسی سے رابطہ کیے لڑکیوں والے خود ہی نظریں رکھے ہوئے ہیں جی ادھر سے بھی آ رہی ہے آفر ادھر سے بھی دلچسپی آ رہی ہے ادھر سے بھی رشتہ دار بھی محلے دار بھی تو باقی بھی سارے تو یہ لوگ نہیں رابطہ کرتے. میں ایک اس کی مثال دے دیتا ہوں جی کہ ایک بچہ FSC کر کے جب کمیشن آفیسر بھرتی ہو جاتا ہے جی سیکنڈ لیفٹیننٹ تو سارے رشتہ دار ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے کیا لگتے ہیں. ہاں جی اور ہماری بیٹی ماشاءاللہ جب وہ جو آئی تھی نا وہ کتنی خوبصورت تھی یعنی گھر رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور چوائس کرنا گھر کے اندر ہی ان کے لیے آسان. ابھی کیا الٹ ہو گیا ہے کہ لڑکی والے جو ہیں پہلے تو یہ تھا نا کہ لڑکے والے رشتہ لے کے جاتے تھے ابھی لڑکی والے انوائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھے رشتوں کو. کافی کم لوگ ہوں جنہوں رشتہ کرنا ہوں اپنے رشتہ دار بلادری تو یا گران تو جہاں آرمی آفیسر ہو گیا انجینئر ہو گیا یورپ ٹر گیا انہوں کا ذہن ہوتا کہ اج کل ڈاکٹر کو بھی بن جاؤ تو وہ بھی بیماریاں دسے دیں اپنے رشتہ دار رشتہ نہ کرو بیماریاں پیدا ہونیاں بچے معذور ہوتے ہیں. یہ سوال بھی اج کل بہت زیادہ ہو گیا. اچھا اسی وجہ سے ذکر ہی نہیں کیتا. یہ سب تو زیادہ رشتے بات کیوں ہونے بیماری کی وجہ تو پھر اگے بج کے اگر رشتہ کسی دے اپنے گھر ہو گیا نصیب کی گل ہے اتنے نہیں بنی جانی ڈیوورس ہو گئی پھر لوگ آنے بہنا برا بھی نکھڑ گئے قبراں نکھڑ گئیاں انہوں کی وجہ تو بہت زیادہ مسئلے بہنا براواں بنتے. اچھا یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں نا جن کا ذکر یہ کر رہی ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ اور یہ کافی ہے کہ ہر بندے نے کئی رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے. ہاں جی بالکل. ایسا کوئی استثنائی کیس ہی ہوگا پھر کہ جس نے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق نہ کیا ہوا ہو. ہر بندے نے بعض جگہوں پہ لکیر پھینک دی ہے ایسی لکیر پھینکی ہے کہ موت پہ بھی نہیں جانا ایسی لکیر. اور دوسرا فیکٹر آپ نے کہا کہ اب یہ کیا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دیہاتی لوگ ہیں کیا ان کے ذہنوں میں بھی ہے کہ رشتہ داروں میں شادیاں کرنے سے بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں. ان کے جو کم پڑھے لکھے لوگ ادھر بھی ہے یہ اصل تعلیم نیٹ کا دور ہے لوگ جیل نہیں رہے تقوی کے بھی تیز تاز ہو گئے ہوشیار ہو گئے سمجھ آ گئی ہے زمانہ تیزی دا ہوں جلیت والا دور یا کم عقل والا تو وہ ختم ہو گیا دیکھا دیکھی بم چل گئی ہے. پھر نیٹ جڑا ٹی وی سسٹم یا نیٹ والا کام تو لوگوں نے اور علم دے چھوڑیا عقل دے چھوڑیا تقوی کے انہوں تو سب تو پہلے لڑکا خوبصورت ہو گیا رنگ روپ مل گیا
तालीम आ गई है, अच्छा अफीसर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो उन्हें आख्या भाई साढ़े तो म्यार दा बिलादरी च रिश्ते ही कोई नहीं, असां तो बाहरों करना। उन्हें जेड़े रिश्तेदार बिलादरी वाले होने उन्होंने घरों उन तलक खत्म कर छोड़े ने, क्योंकि कल उन्होंने घर धी है सन आ पाते असीं देने आ या तुसीं कर दे। ज़्यादातर जेड़ा अजकल तेज़ी का दौर आ रहा, लिखे पढ़े वो बड़ी बिल्कुल इन्हां प्रैक्टिकल चीज़ां गल्लां, दा समझ ओए नहीं। होए 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 कैसी प्रैक्टिकल गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਲੀ ਗੱਲਾਂ, ਹਕੀਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਬਗੈਰ ਲੱਗੀ ਲਿਪਟੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਥਿਊਰੈਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਥਿਊਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਆਸਿਫ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰ ਹੀ ਰਹੋ ਆ, ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੀ ਰਹੋ ਆ, تو وہ زیادہ فٹ تھی، مگر ٹھیک ہے تے بھی چلے وا کام۔ اے من دسو بھائی شادیاں لوگ اپنے ہی شہر چ کر دیں یا باہر بھی جا رہے ہیں؟ کوئی رجحان ہے کہ ایک تو رشتہ دار ہوندے نا پنڈی لاہور یا کدائی، ایک بھی رشتہ دار بھی کوئی نہیں، تو کیا انہوں نے بھی لوگ رشتے دیندے اور کر دیں جو دوسرے شہروں چ رہندے؟ سب تو زیادہ اچھے لوگ جتنے پڑھے لکھے ہوئے خوبصورت، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا، ان باہر دے رشتے کرے دیں، گران تو ہٹ کے رشتے کرے دیں دوسرے شہراں دنیا شہراں دوسرے شہر بھی کر چھوڑتے، کوئی نہیں ڈردے شردے، کوئی ڈردے نہیں، اچھے لوگوں کی تلاش ہونے۔ ہوں آرمی کا کیپٹن ہے وہ کسی ڈاکٹر ہوئے، سٹینڈر ہوئے، جنرل دی بیٹی ہوئے، کرنل دی ہوئے، میجر دی ہوئے، تے اس قسم کے اسٹینڈرڈ دے چکراں پہ پھر وہ اپنے نہ تعلق ختم کر چھوڑنے، اپنے گراں دے وچ رشتہ نہیں کریں دے، نہ برادری چ کریں دے۔ اس میں ایک بڑا اہم پہلو ایک اور بھی ہے، جو اکثریتی لوگ ہمارے پاس جو آتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر گاؤں کی ہی لڑکی، وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور دوسرے وہ لڑکی بھی لڑکے والے گاؤں کے ہیں، وہ کہیں گے پہلی ترجیح ہوگی کہ شہر کی لڑکی، اگر یہ ممکن نہیں تو گاؤں زیادہ دور نہ ہو، یعنی 8-10 کلومیٹر دوری کے کر جاتے ہیں کمپرومائز۔ اچھا جی، اتنی زیادہ جب شرائط رکھی جائیں گی، اتنی زیادہ جب شرائط رکھی جائیں گی، کیسے ممکن ہے کہ شادیاں لیٹ نہ ہوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ نے ایک طرف تو کہا کہ جی شادیاں زیادہ بر وقت ہو جاتی ہیں، سچ پوچھیں میں اگرچہ اس فیلڈ کا نہیں ہوں مگر مجھے آپ سے اتفاق نہیں، اور دوسرا جب یہ شرائط آپ نے سامنے رکھی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو سوئی دے اس یعنی ان شرائط کو پاس کرنا، اس امتحان کو پاس کرنا کوئی سوکھا کام خالہ جی دے گھر کوئی نہیں، مشکل ہے۔ نہیں، اصل میں آپ ایک چیز کو دیکھیں نا کہ جتنے بھی میرج آفیسز ہیں ان میں آنے والے لوگوں کی تعداد کل معاشرے کی تعداد کا کتنے فیصد ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 0.001% لوگ آفیسز میں یا رشتے والوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ میری رائے یہاں پہ، میں اس فیلڈ سے نہیں ہوں، آپ کے لیے یہ شاید بات میں بھی نہیں ہو، ایک تو ہے نا آپ کے کنسلٹنٹس کے گروپس بنے ہوئے ہیں، دیگر لوگوں کے گروپس ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مبالغہ نہیں ہوگا، ان گنت ہیں، ان گنت۔ پہلے تھا اخبار میں اشتہار دینا، اب بھی چل رہا ہے، لیکن گروپ کتنے لوگوں نے بنا ڈالے رشتوں والے، ان کنسلٹنٹ سے ہٹ کے کوئی ایک تو گروپ ہوگا نا، وہ صرف آپ کا اچھی طرح سمجھ جان پھٹک کے کہ آپ کنسلٹنٹ ہیں تو اس میں آپ کو ایڈ کریں گے۔ پبلک نے اتنے گروپ بنا لیے، آپ کے گروپوں کی نسبت 100 گنا زیادہ، اور فیس بک کھولیں، حتیٰ کہ یوٹیوب کھولیں، ایسے لگتا ہے کہ ایک سمندر ہے بے چین پریشان لوگوں کا، جو لوگ اپنے لیے، اپنے بیٹے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔
कंसल्टेंट के पास अगर आप कहते हैं कम जाते हैं तो क्यों कम जाते हैं? मे बी पैसों की बात होगी, फीस की होगी, मे बी कोई और बात होगी, लेकिन लोग दीवाना वार मैड होए हुए हैं, पागल होए हुए हैं, इतने डेस्परेट हैं, इतने परेशान हैं। बेटी 40 साल की उम्र की हो गई। मैं भी क्योंकि सारी ज़िंदगी तो इसी माशरे में गुजरी है, यही ज़बान बोलता हूँ, मीडिया से थोड़ा सा टच है। मेरे मुशाहिदात तो कुछ इस तरह के। अब एक बात, हमने बहुत बात कर ली, थोड़ा कोशिश करते हैं क्योंकि 40 मिनट हो गए। अब बात ये है कि ये बताइए कि डिवोर्स जो है, शादी जो है, शादी का ख़त्म नाकाम हो जाना, ये इसकी क्या रेशो होगी, क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी? अब पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गई है। आप बताइए। सब तो ज़्यादा मसला बनता पिया खवातीन का। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅੰਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਸਤਾ ਤਾਂ ਵੈਲੇ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਜੀ ਬਣਦਾ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦਾ। लड़की नहीं चाहिए, बशीन चाहिए, काम करने वाली, काम करना। अच्छा नौकरानी लेके भाई नौकरानी बन जाए फुल टाइम। उसे वो अपनी बहन है बहुत तवज्जो देता, लड़का अपनी अम्मा नूं देंदा भी मेरी शादी हो गई है, तू इन्हां दा ख्याल कर जिकण इन्हां दियां। अच्छा, वो अपनी बेगम नाल ये मुतालबा रखदा हाँ, भी मेरी मां दा हुक्म मान, ज्यादा जेड़े मसले मिसाल बन, मेरी मां दा हुक्म मान ते मेरी भैणा दी खिदमत कर, हुक्म मान। मेरी मां दी चले खिदमत किसी हद तक तो चलो, किसी हद तक तो बनती है, लेकिन मां अगर बदनीयत होए तो वो बदनीयत तो मुराद ये तंग करना शुरू कर दे, तंग करना शुरू कर। अच्छा, तो ये वजह सब तो ज्यादा मसला मोबाइल बनता पिया। अगर लड़की को मोबाइल है, मोबाइल में काल विरोधी भी आ सकती है, अबू की भी आ सकती है, भैनों की भी आ सकती है, रिश्तेदारों की भी आ सकती है, तकदीर की वजह तो किसी होरी की भी काल आ सकती है। सब तो ज्यादा जेड़ा इशू मोबाइल का बनता। अच्छा, मोबाइल तलाक की वजह सब तो ज्यादा है बई, उस मोबाइल की वजह तो उसके ससुरालीए शक कर दे, शक करे दे, काल कहने नाल गल्लां करने नाल करदी रहंदी है, भी करे नहीं है, घंटा घंटा हो गया काम नहीं है कीता, कौन काम नहीं है कीता, क्यों नहीं है कीता, फिर सानू नाश्ता चाहिदा, सफाई चाहिए, 24 घंटे की नौकरानी चाहिए, 24 घंटे की नौकरानी। अच्छा, कुड़ी दा 9 दा के मुकाबला हुंदा जी, मैं पार्लर विच बैठा, पार्लर च जो तो खर्चे हज़ारां नाल होने, फेशियल कराना। अच्छा, ये दुल्हन दा मुकाबला, कपड़े अच्छे लेने, हर शादी दे एक जोड़ा लेना, ठीक है, जुतियां लेनियां। तो मतलब ये भी दोनों तरफों एक रेस लग पई, दोनों तरफों मुकाबला, जंग शुरू हो गई, बिल्कुल जंग शुरू हो गई। जंग शुरू हो गई भाई फिर अगर जंग शुरू हो जाए, जिसले रिश्ता करना होंदा ने उसले लखा नाल लड़की दी अम्मा ते बहन लखा नाल तनखाह दसीदियां, लड़का दसेदा। जिसले शादी होंदी है तो उसले हज़ारां नाल गल आवेंदी है, बेड़ तो बढ़ने ही बढ़ने, वो तो बिजलियां दे बिल आवे ने, घरां दे खर्चे हो गए, हर चीज़ मुल्ले दी होई, महंगाई कितनी होई, तो लड़ाई तो शुरू हो गई खर्चियां दी वजह तो। अच्छा, ते जिहड़ा शादियां नाकाम होंदियां, खर्चे वजह, मोबाइल वजह, सब तो दूजा ये भी ये 24 घंटे की हुण नौकरानी बन गई। असा इसका इतना यानी गोया वो समझते हैं भाई असी इसनू खरीद के ले आए हैं, एक असी लौंडी गुलाम खरीद के ले आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ते ये हुण कपड़ी जुत्ती अपना खर्चा घट तो घट ले, कपड़े तो घटे ही नहीं, जुत्ती भी ना घटे, खिदमत जिहड़ी है वो वध रोजाना पहले तो ज्यादा करे। और आजकल दी कुड़ियां सब बहुत सी। अच्छा, ये तो हो गया उन्हां दी तरफों जिहड़ा गलती है या जिहड़ी गलत गल है। दुल्हन दी तरफों किहड़ी गलत गल, ओहदा किहड़ा रवैया तलाक दा, शादी दी नाकामी दा सबब बनदा?
سب تو زیادہ جس نے اسی کیوں کہ غلط کم کر دی؟ اس کی سب تو زیادہ مسئلہ ہی ہے نا کہ چلو انسان ہے مشین تے نہیں طریقے نال جڑا کام ہوندا یا جڑے جائز خرچے ہوندے وہ نہیں کرے. موبائل سب تو مسئلہ موبائل چاہ کے تسی کمرے چ وڑ گئے پتہ لگے گئے وہ زیادہ مسئلے مثال بنایندا. اجے گھر دا کام ساڈے سامنے پیا گھر باڈے دھونا والے پے وین کپڑے دھونا والے پے وین جھاڑو پوچھا مارنا روٹی کا ٹائم ہے روٹی نہیں پکائی یہ موبائل چاہ کا اندر بہ رہی ہے گھنٹہ گھنٹہ لگی پئی ہے کہنے نہ لگی ہے. اگر خامن باہر ہے تو فٹو فٹ اس کی بہن فون کری سی اللہ جڑا کہنا فون آ گیا سو اللہ جڑا کسی دوستہ دا آ گیا سو یہ تو پیچھے ہیں پیچھے ہو اتھی الزام اتھی فساد شروع ہوئے. اچھا پہلے وہ کوشش کردیاں اندر گھر آنے دی ہاں جی پھر کوشش کردیاں باہر کرنے دی پھر اس مشن تے لگ پوندیاں. پہلا مشن یہ ہوندا اتھے جا او فلانے میرج بیورو کنسلٹنٹ کو جا فلانے گھر جا خودو پتہ کر خودو دعا کرا خودو تویز لکھا خودو معلومات لے. پہلا یہ مشن چل رہا ہوں وہ گھر آ گئی ہے لب لئی اتھے پھر وہ لب گئی پھر انہوں دی منتاں سماجتاں تو پھر اتنے نرم بن جاؤ اتنے اخلاقی بن جاؤ اتنے دیندار بن جاؤ اتنے نرم مزاج بن جاؤ اتنے حاتم تائی اور فراخ دل بن جاؤ. تو جس لئے گھر آ گئی ہے ہوں ایک تیسرا مشن شروع ہو گیا. وہ مشن ہے بھئی ہوں اس نو کڈنا کی کرنا ہے. اس میں ایک جو مسئلہ ہے نا خواتین کی سائڈ سے یہ مسئلہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ خواتین کسی بھی جگہ شادی ہونے کے بعد جب جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو فیملی ممبر نہیں بنا سکتی. ہوئے 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 ہے جی اس کو بہو جو ہے جی بہو اپنے آپ کو اس گھر کے اندر فٹ ان ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتی. یہ اچھا یہ اکثر میں اچھا اور پھر اگر خدا نہ خواستہ جیسا کہ ہوتا ہے وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں لڑکے کے والدین وہ خالہ تن کے پتہ اما جی تسی تے باہر ویلے جھلیاں مارتے رہتے ہو ٹھیک ہے. یہ بھی آج زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں اب انہیں اپنے علم پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے. دوسری وجہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ بہن ہے حالانکہ لڑکے کی بہن کو اپنی بہن سمجھ لے تو اس میں کوئی برا بھی نہیں ہے مگر بہن بھی تو بہن سمجھے وہ بھی تو سمجھے وہ آپ کے اخلاق کے اوپر ہے آپ کی شخصیت کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس گھر کے اندر گھل مل جائیں. مگر گھر والے بھی دیکھیں نا اپنی علیحدہ ایک بندہ جو سارے گھر کو چھوڑ کے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں آیا ہے وہاں 5-7 افراد ہیں تو اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری اگر میں کہوں کہ 55% ہے اور اس پہ 45% ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ درست ہوگا. ان کی ذمہ داری باہر سے آنے والی کی نسبت بھی قدرے زیادہ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا پھر جب سارے انٹرفیئر کریں گے when everybody will interfere جب سارے کہیں گے کہ میرا حکم مانے نند کہے گی میرا حکم مانے ساس کہے گی میرا حکم مانے سسر کہے گا میرا حکم مانے دیور کہے گا تو یہ کتنے لوگوں کے حکم وہ مانے گی بیچاری انسان ہے. غلطیاں تو دونوں طرف سے ہوتی ہیں نا تو کتنی تعداد ہوگی جی ناکام اور یہ کتنے عرصے بعد شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ شروع ہونا ہو. یہ کافی 2-3 مہینے تو بعد شروع ہوئے لڑائیاں جھگڑے اچھے لوگ بھی سے رشتے کامیاب بھی کتنے 10 میں سے کتنے گھر ایسے ہوں گے 10 شادیاں ہوئی ہیں آپ کے خیال میں کتنی ایسی شادیاں ہوں گی کہ جہاں پہ 2-3 مہینوں کے بعد جو ہے اب ان کے موڈ آف رہنا شروع ہو گئے ہیں دونوں فریقین کے 10 میں سے کتنے کیسز ایسے ہوتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے 100 میں سے شاید 2. ان کی رائے زیادہ پریکٹیکل ہوگی بتائیں جی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے اتفاق کر لیں ہو سکتا ہے بتائیں. میرا جڑا تجربہ یا میں ویکھیا زمانے نال اتنا ٹائم گزر گیا اسی فیلڈ وچ سب تو زیادہ اگر 3 بنیاں شادیاں تو 20 کامیاب ہوں تو 2 ناکام. مطلب ہر تیسری شادی جو ہے ہاں جی ہر تیسری شادی میں 2 کامیاب ہیں. سب تو زیادہ
ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬਈ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਖਾਵਨ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸ਼ੋਹਰ ਕਿੱਲਾ, ਸ਼ੋਰ ਕਿੱਲਾ ਹੂੰ, ਖਾਵਨ ਅਗਰ ਅੱਛਾ तो वो सारी फैमिली है मैनेज वो कर खींच लेगा। रखेगा। उसकी हाँ, वजह क्यों? कुछ इधर समझा, कुछ उधर समझा, कोई इधर दबा, कोई उधर दबा। बीवी आखे सी भाई तेन मैं खर्चा देसा, हाँ, इलादा करके तू पार्लर विच बन, कपड़े भी गिना देसा, जुतियां भी गिना देसा, जिद्दे तू रहना कुछ इधर मेहनत कर, कुछ उधर कर, कुछ इधर दबा, कुछ उधर दबा। कोई ना करो, उसी भी शरीका जो कर कंदा लोग की है कि सुन हाँ, ठीक है। तो फिर जिम्मेदारी जड़ी है उस गोया कि शोहर ते बहुत ज्यादा इनसार जड़ा वो शोहर ते आ जाता है। अच्छे लोग होने, शरीफ लोग होने, इज्जतदार इन चीज़ां हिस्सा में डाल। अच्छा जी, हुणे मैनूं दसो बई तुसी दसिया तुहाडा सर्वे और मैनूं बड़ा तुहाडी गल्लां तुहाडी बड़ी प्रैक्टिकल गल्लां लगियां, टू द पॉइंट गल्लां लगियां, सीधी बगैर किसी लगी। मैंने एक ये गल दसो बई अगर हर तीसरी शादी च मसला हो गया तो तलाक की नौबत कितने केसेस 20 चो एक या 15 चो एक या 40 चो एक या कितने केसेस, कितनी शादियां ऐसियां कि जिन्हां च बाद विच नौबत वधदे वधदे तलाक तक आ जाती, सैपरेशन हो जाती। मैं सुन दसिया या भाई काफ़ी सारे लोग भी हैं जेड़े घर चलाते पे अच्छी तरीके नहीं, 50 चो एक सही, 100 चो एक सही, 10 चो एक सही, ये मत तुहाडा की देन आता? जिथे थोड़ी मैं सुन दसिया ना कि 20 बंदे बसते पे ते 10 बंदे खराब होंदे पे। नहीं, वो तो हो गया कि अनबन शुरू हो गई, ਉਹਦਾ मतलब तो ये है ना भाई थोड़ा शुरू हो गई गड़बड़। लड़ाई झगड़ा मैं आदा भी वो अलहदगी नौबत दी नौबत, तलाक दी नौबत कितने, वो तो ज़ाहिर है दो, वो तो इसे भी काफी सारे होंगे, काफ़ी तो होंगे, लेकिन वो हर तीसरा केस तो नहीं ना हो सकता। तीसरा केस नहीं हो सकता। वो कितने होंगे? भाई 3 च तुसी 5 कर छोड़ो जिन्ना तलाका होंगी। बट नहीं, तुसी ये दसो क्या 10 वो 3 चो 5 का मतलब थे भाई हर 6वीं, लेकिन मैं लेकिन अगर 10 चो भी हिक हो जाए, तुसी तो 6 चो आखिया ना, अगर 10 चो हिक हो जाए तो भी बहुत बड़ा केस है। बहुत बड़ा केस। मैं ना अगर 20 चो भी हिक हो जाए तो भी थोड़े कोई नहीं, बिल्कुल इतने तो हो सकना। इतने खालिद साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये 100 में से एक शायद होगा। नहीं, क्योंकि अगर 100 में से एक हो तो 1 करोड़ आबादी हो तो 1 करोड़ में से 1 लाख तलाकें बनती हैं। असल में आदादो शुमार, एक वकील साहब कह रहे थे जब पहली तारीख जाओ ना उत्थे कोर्ट च, वो जेह्ड़े महाना खर्चे लैन आई भी होंदियां ना अपने बच्चों वास्ते, भाई अलहदगी हो गई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है। आबादी ज्यादा है इसलिए हमें। कितनी की आबादी है? इतनी बड़ी आबादी चकवाल की आबादी। अच्छा चलो जी, बहरहाल मैं समझदा कि अगर ठीक है, लेकिन एक गल तो तुसी भी शुरू च कही है ना, रेशो दे बगैर तुसी क्या तलाकां काफ़ी हो गई, और ये हर कोई कह रहा है पहले तो मुकाबले ज़्यादा। एवरीबॉडी सेज कि जी जो है, एवरीबॉडी सेज कि जो तलाक़ें हैं वो काफ़ी हो गई हैं। तो नाज़रीन, ये थे मैरिज कंसल्टेंट्स, आपने इनकी बातें सुनी और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको किसकी बात कैसी लगी, कितनी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक लगी। अब्दुल खालिक दरवेश को इजाज़त दीजिए। जनाब आसिफ जावेद साहब का बहुत शुक्रिया, ये एक चकवाल में अच्छे मैरिज कंसल्टेंट हैं और बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। इनकी असिस्टेंट जो हैं, मैं उनको दिखाने और उनका नाम लेने से कासिर हूँ, मगर बड़ी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बातें, डाउन टू अर्थ बातें उन्होंने की हैं। इनसे फिर मुलाकात करेंगे, दीगर लोगों से भी करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।